جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مائک میوٹ رکھیے گا. جی دعا پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح. جی آزو کا مائک میوٹ نہیں ہے, وہ مائک میوٹ کر لیجئے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی گفتگو آپ سن لیجئے انشاءاللہ تعالی. جی امید ہے کہ سب جی تو کوشش کیجیے گا. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ مائک میوٹ رکھیے تاکہ باقی سننے والوں کو بھی پریشانی نہ ہو اور سبق آپ سب کو سمجھ میں آ جائے اور صحیح طرح جو ہے نا مطلب ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح طرح پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نیتوں کو درست کر لیجئے کہ ہماری نیت پڑھنے سے محض اللہ پاک کی رضا ہے. تو اللہ پاک اگر ہم سے راضی ہو گئے تو یقیناً یہ عمل ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ ہوگا. تو اس لیے اللہ پاک کی رضا جو ہے وہ سب سے مقدم ہے. اپنی نیت کو درست کریں. پہلی چیز ہمارا پڑھنا اور پڑھانا یہ سب کچھ اللہ پاک کی رضا کے لیے. دوسری چیز جو مختصر سا تعارف اور ہم کیسے سبق کچھ لے کر چلیں گے وہ تھوڑی سی مختصر سی بات ہے. پہلی چیز ہم سب چونکہ ایک ہی شعبے سے وابستہ ہیں علم دین پڑھنے پڑھانے کے, اس لیے ہمیں کیا مطلب اس بات کا علم ہے کہ علم الصرف اور علم النحو کی کیا حیثیت ہے اس میں, مطلب علم دین میں. ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں اس حیثیت کو سمجھنا چاہیے. پہلی چیز الحمدللہ ہماری سمجھ میں ہے کہ یقیناً علم الصرف اور علم النحو یہ وہ علوم ہیں کہ علم دین پڑھنے پڑھانے کے لیے, خاص طور پر عربی زبان میں مہارت کے لیے, ان دونوں علوم میں جتنی دسترس ہوگی اتنی ہی ہمیں عربی کتب کو سمجھنے, قرآن پاک اور احادیث اور فقہ کی کتابوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی. اس لیے بنیادی طور پر ہمارے درس نظامی میں سب سے پہلے ان علوم کو پڑھایا جاتا ہے. تو یہ تو ایک اس کی وجہ ہے کہ علم الصرف اور علم النحو. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ پہلے تقریباً کچھ ماہ پہلے علم النحو کا کورس اسی طرز پر کروایا گیا کہ 15 منٹ کی کلاس تھی. تو اس میں کوشش کی گئی کہ تمام جو ضروری مضامین, دیکھیں ضروری مضامین ہیں ان کا اجرا ان کی معلومات کے ساتھ کروا دیا جائے. ٹھیک ہے, اچھا اس میں طرز کیا رہا وہ ترتیب آپ سمجھیے گا تاکہ سب کو سبق کے سمجھنے میں وہ دقت نہ ہو کہ ہم نے کیسے چلنا ہے. تو اس میں یہ رہا کہ کوشش یہ کی گئی کہ ساری چیز سمجھا دی جائے کہ بھئی مطلب ساری چیز کے مراد یہ کہ جو سبق پڑھا رہے ہیں وہ میں خود سارا کچھ سمجھا دوں. آپ کا کام کیا ہو کہ آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے, آپ سمجھ لیں اس کو. اچھا
آگے چونکہ ایک تجربے سے یہ گزرے تھے کہ بھئی جو آپ اکثر خواتین جو ہوتی ہیں جو آگے پڑھ کر آتی ہیں دنیاوی تعلیم، تو ان کو یاد کرنے میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہ یاد نہیں کر سکتی. تو اسی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر کیا گیا کہ سمجھا دیا جائے تاکہ جو فائدہ ہے وہ حاصل ہو جائے. تو اس میں پھر یہ رکھا کہ بھئی سمجھا دیں. اچھا اگلا قدم کیا ہے؟ اگر وہ اپنی اجرا کو ہوم ورک کے طور پر کرنا چاہیں تو اس کی میں نے یہ اجازت دی کہ بھئی وہ اپنے پرسنلی طور پر وہ اپنا لکھ کر مجھے دکھا دیا کریں، میں ان کو چیک کر بتا دیا کروں گا، چیک کر کے بتا دیا کروں گا. ورنہ صرف سبق کو سمجھ لیں. تو سبق کو سمجھنے کے لیے الحمدللہ یہ 15 منٹ کافی رہے. 12 منٹ 13 منٹ 14 منٹ کی کلاس میں الحمدللہ 3 مہینے میں مکمل ہو گیا. تو امید ہے کہ یہ ہمارا کورس بھی 2.5 سے 3 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا. اچھا اب علم الصرف کی کیا اہمیت ہے میں مختصر عرض کر دیتا ہوں. علم الصرف کی اہمیت یوں سمجھ کہ کلام عرب جو ہے وہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، فا عین لام. ٹھیک ہے. اچھا تو کلام عرب میں جو 3 حروف ہیں ان حروف میں سے آخری حرف کی جو بحث ہے وہ علم النحو میں ہوتی ہے کہ اس پر کیا پڑھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے، زبر پڑھنا ہے، زیر پڑھنا ہے، پیش پڑھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے، وہ ساری بحث. جی اسی طرح اس پر جزم پڑھنی ہے، تنوین پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی ہے، اس کی ساری بحث اس پہ وہ ہوتی ہے. جو پہلے 2 حروف ہیں ان کی بحث صرف میں ہوتی ہے کہ بھی اگر واو کو الف سے بدل دیا گیا تو کیوں بدل دیا گیا، یا سے بدل دیا گیا تو کیوں بدل دیا گیا، اس کو ضمہ دیا گیا تو کیوں دیا گیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر جب صرف اور نحو دونوں میں کم از کم اتنی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بھئی اس کو سمجھنے کے لیے مطلب عربی کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں ابتدائی طور پر ہمیں جسے کہتے ہیں ہم ایک سیڑھی پر چڑھ جاتے ہیں. تو علم الصرف اور علم النحو، علم الصرف اور علم دونوں کے اندر فرق یہ ہے آخری حرف میں بحث علم النحو میں ہوتی ہے اور جو ہے پہلے 2 حروف میں بحث علم الصرف میں ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اچھا تیسری چیز میں عرض کروں گا کہ دیکھیں ہم سب طالب علم ہیں اور یہ اس نوعیت کا ہمارا پہلا جو ہے وہ مطلب کورس ہے علم الصرف میں 15 منٹ کے اعتبار سے. اس لیے آپ اس کو اس نوعیت سے نہ دیکھیے گا کہ کسی بہت بڑے ماہر اور علامہ اور بہت بڑے اس کا جو ہے نا وہ کورس ہے تو ہمیں یقیناً اس کا مطلب اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. یہ نہیں، میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی ہماری طرح سیکھنے والی ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، کوشش ہوگی کہ بہتر سے بہتر انداز سے ہم سیکھ سکیں. کہیں پر بھی آپ میں سے کسی کو بھی کمی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ مجھے اطلاع کر سکتی ہیں تو میں آپ کا مشکور ہوں گا. کوئی جو ہے نا بات کرنے میں بسا اوقات یقیناً ہم سب انسان ہیں تو بات کو درست انداز سے پیش نہ کیا گیا یا بات میں غلطی ثابت ہو گئی تو آپ نے میں سے کسی نے بھی یہ چیز محسوس نہیں کرنی کہ اگر ہم نے اطلاع کی تو شاید کوئی مسئلہ بنے. ایسی بات نہیں، ہم سب سیکھنے والے ہیں. تو اس لیے اس نظر سے اس کو دیکھنا ہے کہ کوئی کمی بیشی ہو تو اس کو درگزر کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت ایسی بنائی ہے، تجربہ یہ ہے کہ اگر انسان سچے دل سے صدق دل سے کسی سے بھی کسی اناڑی سے بھی کوئی چیز سیکھنا چاہتا ہے نا تو اللہ اس کو ضرور فائدہ پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ صدق دل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سکھانے کی کوشش کروں. تو اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ بھئی حاضری کو کوشش کی جائے کہ لائیو سبق ہی لیا جائے کیونکہ اس کی اپنی برکت ہوتی ہے. باقی اگر کوئی نہیں لے سکیں گی تو اس کا حل یہ کیا تھا کہ بھئی وہ ایک اسی نام سے اپنے اس ادارے کے نام سے ایک چینل ہے تو وہ یوٹیوب کا، تو اسی پر وہ نحو کی کلاسز ہیں تو اسی پر یہ ہوں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا لنک میں سینڈ کر دوں گا تو وہ آپ اس پر سے انشاءاللہ روزانہ اپلوڈ ہو جائے کرے گی. تو اس کا بہتر آسان حل یہ ہوتا ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیا جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے اپلوڈ ہوگی آپ تک پہنچ جائے گی، مطلب اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا. لیکن درخواست یہ ہوگی کہ جو بہنیں لائیو کلاس لے سکتی ہیں تو وہ ضرور اس پہ آئیں اور سبق کو سبق سمجھ کر کریں. ایک دیکھیں یہ صرف اس طرح کا کورس نہیں ہے کہ آپ سن لیں بس، یہ اس طرح کا ہے کہ آپ سبق پڑھ رہی ہیں. صرف اس میں فرق یہ کیا ہے کہ چونکہ یاد کرنے میں مشقت ہوتی ہے اس لیے آپ کو صرف سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. تو اس سبق کو سبق سمجھ کر آپ کریں گے.
کہ سبق ہے. تو سبق میں کیا ہوتی ہے؟ ہمارے حضرت صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ جامع شفیع کے شیخ الحدیث تھے، ہمارے بڑے اساتذہ میں سے تھے. تو حضرت فرماتے تھے کہ بھئی سبق میں ایک ناغہ وہ 40 دن کی نوست لے کے آتا ہے. مطلب کہ ایک ناغے کی وجہ سے انسان کی ہمت کمزور ہو جاتی ہے. تو آپ اگر کوشش کریں گے شروع سے ہی کہ بھئی میں لائیو کلاس لوں، شروع سے ہی نیت کر کے رہیں گے کہ میری کلاس کوئی مس نہ ہو. اور اب چونکہ ایک جو اس نیٹ کی وجہ سے پوری دنیا کو یوں سمجھا جاتا ہے کہ ایک گاؤں کی ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ ہم ایک کلاس ہی میں بیٹھے ہیں. تو کلاس میں حاضر ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سبق پڑھ رہی ہیں. اگر کلاس میں حاضر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لائیو کلاس نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، تو اس لیے کوشش کریں. البتہ اگر کبھی ضرورت پڑے گی، جیسے تکرار کی ضرورت پڑتی ہے، تو اب لکھنے کی مشقت سے آپ بچ جائیں گی. تو اس کے طریقہ یہ ہوگا کہ آپ دوبارہ سن سکتی ہیں. کوئی بھی ضرورت، کوئی بات بھول رہی ہیں وہ آپ دوبارہ سن لیں، کوئی بات بھول رہی ہیں آپ دوبارہ سن لیں. تو انشاءاللہ تعالی اس نظر سے انشاءاللہ اس ترتیب سے ہم چلیں گے. تو ہاں، پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو بہنیں ہوم ورک کرنا چاہیں وہ مجھے گروپ میں نہیں، وہ مجھے پرسنلی طور پر بھیج دیا کریں گی، میں ان کو چیک کر کے ان کو بتلا دیا کروں گا. اچھا، جو گروپ بنایا ہے نا اس کو بھی آپ نے دیکھنا، اس کے تھوڑی سی اپنا قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے. کیا کہ بھئی صرف اتنی بات رکھنی کہ وہ ہمارا علم الصرف کے متعلق ہے. بس اس میں علم الصرف کے متعلق کوئی بات ہو تو آپ ضرور کیجئے گا، ورنہ کوئی میسیج زائد میسیج نہ کیجیے گا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری بہنیں ایسی ہیں کہ جو مصروف ہوتی ہیں. یہ مائک میوٹ کر لیجئے جن کا مائک میوٹ نہیں ہے. بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو مصروف ہوتی ہیں. اب وہ جب گروپ میں کوئی زائد میسیج آتے ہیں نا ان کو بار بار دیکھنا پڑتا ہے، تو اس سے ان کے وقت کا حرج ہوتا ہے. اس لیے کوشش کیجئے گا کہ بس جو ہے نا اس میں آپ ضرورت کا، ہاں سبق کے حوالے سے آپ جو بھی میسیج کریں گے تو انشاءاللہ وہ قابل قبول ہوگا، کیونکہ وہ سب کے فائدے کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے، اس نظر سے ہم نے چلنا ہے. پیر سے جمعرات انشاءاللہ جمعہ ہمارا یعنی 5 دن سبق ہوا کرے گا اور وہ اسی نظر سے ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہاں، تو جتنی بھی آپ سے کوشش ہو سکے گی دعا ضرور کیجئے گا. آپ کی دعائیں اور ہماری کوشش انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ ایک پہلے تجربے کے طور آپ میں سے جس بہن کے دل میں بھی کوئی بھی رائے آئے تو آپ ضرور مجھے آگاہ کریں گے. ہاں، اور کتاب کون سی لے کے چلیں گے؟ تو کتاب میں سے جو بنیادی طور پر ہمارے پاس کتاب ہے جو آپ نے پڑھی ہوئی علم الصرف ایک، دوسرا ہم نے پڑھی ہوئی صرف العزیز، وہ میں گروپ میں بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو یہ 2 کتابیں عام طور پہ ہمارے مطالعے میں رہیں گی کہ بھئی ان میں سے زیادہ تر ہمارا وہ ہوگا. باقی جن کتابوں سے مطالعہ ہوگا تو وہ سلائڈ آپ کے سامنے ہوں گی. کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ لکھ کر آپ کو ان کی صورت میں آپ کو سمجھا دیا جائے، لیکن جو باقی ہوگا وہ کتاب آپ کے سامنے کر کے پڑھا دی جائے کرے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، امید ہے کہ آپ اس تمہیدی باتوں کو سمجھ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سن اللہ پاک اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل سے انشاءاللہ ہماری باقاعدہ کلاس کا آغاز ہو. جی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم استاد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد صاحب